بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک نہایت اہم موضوع کے متعلق گفتگو کروں گا۔ میری مراد فراق گورکھپوری ہیں۔ فراق کا نام رگھوپتی سہائے اور فراق ان کا تخلص تھا۔ 28 اگست 1896 میں بنواریار تحصیل بانس گاؤں میں ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے۔ فراق کا انتقال 1982 میں دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا۔ والد کا نام گورکھ پرساد اور عبرت تخلص پیشہ وکالت۔ فراق کی شاعری کے پہلے استاد پروفیسر ناصری، پھر وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی ہیں۔ فراق تحریک آزادی میں شریک ہوئے تھے، جس کی پاداش میں 1920 میں 2.5 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ جیل میں فراق کی ملاقات عارف ہنسوی، حکیم آشفتہ، مولانا محمد علی، حسرت موہانی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی تھی۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کے اثر سب سے زیادہ ہیں۔ فراق مصحفی کے دلدادہ تھے۔ فراق نے میر، مصحفی، ذوق، داغ اور ناسک کا اثر قبول کیا ہے۔ فراق کی شاعری کی بڑی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، اور ان کے کارناموں میں ان کے مجموعہ شعلہ و ساز، روح کائنات، روپ، شبنمستہ وغیرہ ہیں۔ محمد حسن نے فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کہا ہے۔ محمد حسن نے فراق کو اردو ادب کا جانسن بھی کہا ہے۔ کامل قریشی نے فراق کو حسن و عشق کا رسیہ کہا ہے، اور جوش کہتے ہیں جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندوستان کے ماتھے پر ٹیکا اور زبان کی آبرو اور شاعری کی مانگ کا سندل ہے، وہ خدا کی قسم کور مادرزاد ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کہتے ہیں فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گویوں کی صف میں رکھتا ہوں۔ غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا، اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا۔ اور اردو شاعری میں فراق انگریزی، فارسی، سنسکرت اور اردو زبانوں پر بے پناہ قدرت رکھنے کی وجہ سے بہت ہی منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جنگ آزادی کی صحبتیں ہوں، ترقی پسند تحریک سے وابستگی ہو، اور درس و تدریس میں ان کی رباعیات ہوں، اور ان کی غزلوں پر ان کا اثر پایا جاتا ہے۔ اردو شعر و ادب پر وہ گہرے نظر رکھتے ہیں، اور ملک کے غزل گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فراق کی شہرت ملک کے طول و عرض میں ہے۔ بہت قابل شخص ہیں، اردو کے سارے سرمایہ پر ان کی نظر ہے۔ فراق نے عشقیہ جذبات کی تھر تھراہٹ میں آفاقیت کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا تصور عشق بہت لطیف اور دور رس ہے۔ وہ عشق کو زندگی کی ایک بہت بڑی توانائی سمجھتے ہیں۔ فراق نے اردو غزل کے سرمایہ میں کافی اضافہ کیا ہے۔ ان کی غزل کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں روح کائنات، مشعل، شبنمستہ، شعلہ ساز اور گل نغمہ بہت مشہور ہیں۔ گل نغمہ پر ان کو ساہتیہ اکادمی کا انعام مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ گیان پیٹھ کا گناکتر انعام بھی ان کو ملا ہے۔ فراق اپنی طویل غزلوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ان کے چند عمدہ اشعار اس طرح ہیں: یوں بھی سنا ہے موت کو کہتے ہیں زندگی، یوں بھی سنا ہے موت کو کہتے ہیں زندگی، جینے کا خیر نام ہے لیکن جیے چلو، تیرے آنے کی کیا امید مگر، تیرے آنے کی کیا امید مگر، کیسے کہہ دوں کہ انتظار نہیں، کہاں ہر ایک سے بارے نشاط اٹھتا ہے، کہاں ہر ایک سے بارے نشاط اٹھتا ہے، بلائیں یہ بھی محبت کی سر گئی ہوں گی، شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، فضا تبسم
صبح بہار تھی لیکن پہنچ کر منزل جانا پر آنکھ بھر آئی۔ اور اس طرح کے بہت سارے شعر ہیں، اور ایک شعر یہ ہے: ہزاروں بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، ہزاروں بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے تیری رہ گزر پھر بھی، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ فراق کے کلام پر امیر مینائی، عزیز لکھنوی اور صفی لکھنوی کے اثرات نمایاں ہیں۔ کہیں کہیں میر کے رنگ کی پرچھائیاں بھی پڑی ہیں، لیکن جلد ہی فراق نے اپنا ایک منفرد رنگ اختیار کر لیا جو بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ فراق کے عشقیہ اشعار میں آفاقیت کا عنصر غالب ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کی نفسیات اور جذبات کے نشیب و فراز کی ترجمانی بڑے ہی انفرادی انداز میں کیا ہے۔ فراق کی جذبات نگاری سطحی نہیں ہے، اس پر فراق کی نظر کے اثرات بھی غالب ہیں، اور فراق نے اسالیب بیان اختیار کیے ہیں اور نئے نئے مضامین پر طب آزمائی کی ہے، جس سے فراق کی انفرادیت نے جنم لیا ہے۔ فراق نے عشق کی جو روایتیں ہیں، تصورات سے الگ ہٹ کر عشق کے جنسی محرکات کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے حسن کو اس کے جمالیاتی پیکر میں دیکھنے کی صحیح کی ہے۔ فراق نے حسن و جمال اور معاملات عشق کو جس حسین انداز میں دیکھا ہے وہی ان کے کلام کی خصوصیت ثابت ہوا ہے، اور اسی کی مدد سے ان کے اشعار کی شناخت کی جاتی ہے۔ انگریزی اور سنسکرت زبان پر اچھی دسترس ہونے کی وجہ سے فراق کے کلام میں سنسکرت کی جمالیات اور انگریزی کے تفکر دونوں جمع ہو گئے ہیں، اور انداز بیان اور تخیل کی ندرت نے ان کے کلام کو بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ جہاں میں تھی بس ایک افواہ تیرے جلووں کی، جہاں میں تھی بس ایک افواہ تیرے جلووں کی، چراغے دیر و حرم جھلملائے ہیں کیا کیا، ایک جنوں سامانے نگاہ آشنا کی دیر تھی، ایک جنوں سامانے نگاہ آشنا کی دیر تھی، اس بھری دنیا میں ہم تنہا نظر آنے لگے۔ فراق کا مخصوص رنگ ان اشعار سے واضح ہو جاتا ہے۔ فراق نے غزل کے علاوہ محبوب کے جسم اور حسن و جمال پر تقریباً 300 رباعیات بھی کہی ہیں، جو ان کے مجموعہ روپ میں شائع ہو چکی ہیں۔ روپ کی رباعیاں اردو شاعری میں ایک اضافے کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں، کیونکہ اردو شاعری میں اس موضوع پر فراق سے قبل بہت کم لکھا گیا، اور ان رباعیات نے فراق نے محبوب کے جسم، اس کی حرکات و سکنات اور نفسیات کے بڑے ہی حسین مرقع پیش کیے ہیں، اور الفاظ نہایت ہی نرم دل نشیں منتخب کیے ہیں۔ کہیں کہیں سنسکرت کے ٹکڑے بھی خوبصورتی سے سجائے ہیں۔ رباعیات کی تشبیہات میں اچھوتا پن ہے۔ فراق نے تنقید کے میدان میں بھی اپنے مضامین سپرد قلم کیے، اور اندازے کے عنوان سے تنقیدی مضامین کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ غرض اردو شاعری میں فراق اپنی رنگا رنگی طبیعت کی شوخی، حسن و جمال کے دلکش بیان اور انفرادیت کی وجہ سے قابل ذکر رہیں گے، اور ان کے ہاں عشق قابل التزام مقدس جذبہ ہے۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو نہایت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔